آج پوری حویلی میں ہر طرف افراتفری مچی ہوئی تھی، کیونکہ اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا آج پورے 7 سال بعد اپنی تعلیم پوری کر کے باہر سے آ رہا تھا، جس کے استقبال کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ یہاں تک کہ گھر کی لڑکیاں بھی اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے صبح سے تیار ہونے میں مصروف تھی۔ کبھی ایک کو کپڑے پسند نہ آتے تو کبھی دوسری کو، کبھی ایک کا میک اپ ڈارک ہو جاتا تو دوسری کا لائٹ، اور تیسری کو کرنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہی وہ تھی، اس گھر کا سب سے چھوٹا پیس، اور وہ صوفے پر بیٹھی گال کے نیچے ہاتھ ٹکائے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اریبہ آپی، آپ سب کیوں اتنا تیار ہو رہی ہیں؟ وہ باہر سے آئیں گے تو پاکستان کی عام سی لڑکی کو کیوں پسند کریں گے؟ مشعل نے الجھی نظروں سے ان سب کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میری جان، تمہیں ہم کہاں سے عام لگ رہی ہیں؟ اور دوسری بات، ہمارے ہاں خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے، اس لیے ان کی زندگی میں کوئی لڑکی تو آ ہی نہیں سکتی، تو مطلب ان کا ٹانکا خاندان کی ہی کسی لڑکی سے فٹ ہونے والا ہے، تو کیا پتہ وہ ہم میں سے کوئی ایک ہو۔ اریبہ نے کان میں جھمکا پہنتے اس سے کہا۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ ابھی وہ سب انہی باتوں میں مصروف تھے کہ باہر سے شور و گل کی آوازیں آنے لگی تھی۔ لگتا ہے وہ آ گئے، سمیرہ نے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ وہ سب خوش ہوئے تھے۔ پھر اپنا بکھرا سامان ایسے ہی چھوڑ چھاڑ کر وہ سب باہر نکلی تھی۔ مشعل نے بھی ٹھنڈی آہ بھرتے بکھرے کمرے میں سمیٹا تھا، کیونکہ یہ سب اسے ہی سمیٹنا تھا، لیکن وہ بعد میں سب سمیٹنے کا سوچتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسے بھی تجسس تھا، آخر دیکھتے کیسے ہیں وہ محترم جس کے پیچھے سب لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں۔ وہ بھی باہر آئی تھی۔ حویلی کے بھاری بھرکم بڑے سے گیٹ کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ پھر گارڈز نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ سب سے پہلے چمکتے ہوئے سیاہ بوٹ زمین پر نمودار ہوئے تھے، اور پھر وہ جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، اس کی قد اور کثرتی شخصیت نے سب کو اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ اس نے گہرے سرمئی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، گلے میں لی گئی اسکن رنگ کی شال اس کے جوڑے شانوں کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ چہرے کے نقوش تراشے ہوئے پتھر کی طرح تھے، گھنی بھونوں کے نیچے چھپی عقابی آنکھیں جو گہری سے ہر شے کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ وہ نہایت وقار کے ساتھ چلتے اندر داخل ہوا تھا۔ اب سے پہلے وہ تایا جان کے گلے لگا تھا، پھر وہ اپنے بابا سے ملا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایسی خود اعتمادی تھی جیسے ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہو۔ مشعل بس ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی شخصیت پر چھا جانے والی شخصیت تھی اس کی۔ وہ بھی جان سے ملنے ان کے قریب آیا تو اس کے پرفیومز کی دلفریب خوشبو نے ان کے ساتھ کھڑی مشعل کو اپنی حصار میں لیا تھا۔ اسے اتنے قریب سے دیکھتے مشعل نے نظریں جھکائی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ سب سے ملتے اسی طرح سب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہوا میں اس کے پرفیوم کی خوشبو وہیں رہ گئی تھی، جو اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ مشعل نے سر جھٹکتے اس خوشبو کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، پھر اس نے اندر کی طرف بڑھتی اریبہ، نیہا، سمیہ اور نادیہ کو دیکھا تھا، جن کے سارے جوت بجھ گئے تھے۔ مشعل نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ المیر شاہ نے وہاں موجود کسی لڑکی کو بلانا تو دور، نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، جس پر وہ سب کرکتی کسلتی اندر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ وہیں لونج پہ سب کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ بھی جان، تایا جان، اپنے بابا اور چاچو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، جبکہ تائی جان، چاچی جان اور اس کی اماں اب کچن کی تیاری چیک کر رہی تھی۔ اس گھر میں صرف لڑکیاں ہی تھیں۔ تایا جان کی 2 بیٹیاں تھیں، اریبہ اور نیہا، پھر کبیر شاہ تھے، المیر کے بابا، جن کا المیر شاہ اکلوتا بیٹا تھا، اس وجہ سے اس کی ہر خواہش، ہر بات کو مانا جاتا تھا، اور پھر چاچو جان کی بھی 3 بیٹیاں تھیں، سمیہ، نادیہ بڑی تھی، جبکہ ہادیہ ابھی صرف 14 سال کی تھی، اور پھر تھی مشعل، جو اس گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے کی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، تب سے وہ ان سب کے سہارے ہی تھی۔ ویسے تو سب اس کا خیال رکھتے تھے، لیکن بہت سے معاملوں میں اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی تھی، جس میں سب سے پہلے بات تو اس کی تعلیم کی تھی، جس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اس نے صرف 8ویں پاس کی تھی، اور پھر کسی نے اسے آگے داخلہ لے کر نہیں دیا تھا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی وہ کسی سے کہے جا کر،
اور پھر اسی طرح اس کا ہر حق دبایا جاتا رہا اور وہ چپ چاپ سب دیکھتی رہ گئی۔ اس کا اعتماد، اس کی شخصیت سب کہیں دب گئے تھے۔ اس گھر کی سب لڑکیاں اپنی ماں کی طرح بس اس پر حکم چلاتی تھیں۔ اگر کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ مخلص تھا تو وہ تھی بی جان۔ اب بھی وہ کچن میں سب کے ساتھ کام کروا رہی تھی، جبکہ باقی لڑکیاں اپنے مشترکہ کمرے میں بیٹھا اپنا رونا رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹیبل سیٹ کر کے مڑی تو تائی جان نے اس سے کہا کہ وہ سب کو بلا لائے۔ وہ سر اسبات میں ہلاتے چلی گئی تھی، لیکن وہ المیر شاہ کے ارد گرد بھی دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ایک عجیب سے حصار میں بند ہونے لگتی تھی۔ لیکن پھر بھی وہ لانچ میں آئی تھی۔ تایا جان، کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جن میں 2 نظریں اس کی بھی تھیں، لیکن صرف ایک لمحہ، اور پھر وہ نظریں فوراً اسے پلٹ گئی تھی۔ آ رہے ہیں ہم، تایا جان نے اسے جواب دیا تھا۔ ادھر آؤ مشل۔ وہ پلٹنے لگی تھی جب بی جان نے اسے بلایا تھا۔ جی بی جان، اس نے واپس پلٹ کر دیکھتے پوچھا تھا۔ المیر، یہ تمہارے چھوٹے چاچا کی بیٹی ہے مشل، بی جان نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ المیر نے نظریں اٹھا کر اب براہ راست اسے دیکھا تھا۔ مشل گڑبڑائی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بی جان کیوں اس کا تعارف کروائیں گی۔ کیسی ہو؟ مشل کو کچھ بولتے نہ دیکھ کر وہ خود ہی بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں گھبرا کر بولتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ المیر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ کھانے کے دوران سب موجود تھے، تو بی جان نے باقی سب کا تعارف بھی کروایا تھا۔ وہ سب بڑی خوشی سے المیر سے اس کا حال احوال پوچھ رہی تھی، لیکن وہ مختصر جواب دے کر چپ ہو گیا تھا۔ پھر کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ بس اکیلی تھی جو اب کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تبھی اسے کچن کے دروازے پر آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ کسی کو بھی لفٹ نہ کروانے والا اس سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی دوستی ہو دونوں میں۔ برتن دھو رہی ہو؟ آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے بہت مشکل سے ہمت کرتے پوچھا تھا۔ کافی بنانے آیا تھا، وہ اب اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی تھی، تو وہ مسکرا دیا تھا۔ نہیں، تم کرو اپنا کام، میں بنا لیتا ہوں۔ وہاں بھی میں اپنے لیے خود ہی بناتا تھا، میرے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے۔ وہ اب کیبنٹ کھول کھول کر دیکھتے بولا تھا۔ وہ ادھر ہے کافی۔ اس نے ایک کیبنٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اوکے۔ وہ اس طرف پلٹ گیا تھا اور مشل بھی دوبارہ برتن دھونے لگی تھی۔ پھر وہ کافی بنانے لگا تھا اور وہ برتنوں کا ڈھیر دھو رہی تھی۔ عالمیر نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جو زیادہ سے زیادہ 17 سال کی تھی۔ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو؟ ملازم کہاں ہے؟ اسے برا لگا تھا اس نازک سی لڑکی کا اس طرح کام کرنا، اس لیے کافی پھینکتے اس نے پوچھا تھا۔ وہ رات کے برتن میں ہی دھوتی ہوں، ملازم چلے جاتے ہیں تو اس لیے۔ پھر وہ اب اس کی نرمی دیکھ کر اب اس کے ساتھ کچھ نارمل ہوئی تھی۔ تو ملازم رکھے کس لیے ہوئے ہیں؟ ابھی اتنی رات کو نہیں ہوئی، برتن دھو کر بھی تو جا سکتی تھی وہ۔ عالمیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے، وہ کچھ بھی بولے بنا چپ رہی تھی۔ میں کرتا ہوں ماما سے بات، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کے بعد پر مشل نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ پلیز ان سے کچھ مت کہیے گا، وہ تیزی سے بولی تھی۔ عالمیر کو حیرت ہوئی تھی۔ پھر وہ کچھ نہیں بولا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ کافی بنا کر 2 مگوں میں ڈال کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہ سارا کچھ سمیٹ کر پلٹی تو وہ اس کا ہی منتظر تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تمہارے لیے بھی کافی بنائی ہے، عالمیر نے اسے باہر کی طرف قدم بٹھاتے دیکھ کر کہا تھا۔ آپ نے میرے لیے کیوں بنائی؟ مجھے نہیں پینی، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ میرے ہاتھ کی کافی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اگر تمہیں ہو رہی ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ لڑکی، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی تھی۔ پھر آ کر ایک کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ عالمیر کافی پیتے کافی گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی سامنے پڑے مگ کے کنارے پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ پی لو کافی ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی، عالمیر نے مسکراہٹ دباتے کہا تو اس نے کافی کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کیا کرتی ہو تم؟ عالمیر نے اس سے پوچھا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کرتی،
وہ حیرت سے بولی تھی۔ عالمیر اس کی معصومیت پر مسکرایا تھا۔ لڑکی میں یہ پوچھ رہا ہوں پڑھتی کیا ہو تم؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے عالمیر کی بات سمجھتے کندھے اچکا کر جواب دیا تھا۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں؟ اسکول یا کالج نہیں جاتی تم؟ عالمیر کو واقعی اس کا جواب عجیب لگا تھا۔ نہیں، میں بس گھر ہوتی ہوں۔ اسے جواب دیتے ہوئے شرمندگی ہوئی تھی۔ کتنا پڑھی ہو تم؟ عالمیر اب سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ 8 تک۔ وہ نظریں جھکائے بولی تھی۔ کیا؟ عالمیر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا اور اس کا ایک کیا مشل کو مزید شرمندی کر گیا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ آگے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ اس کی بات سنے بنا عالمیر نے ایک اور سوال کیا تھا۔ کسی نے لے کر نہیں دیا، پتہ نہیں کیوں۔ مشل کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ عالمیر نے یہ سوچ کر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ چلو چھوڑو، اسے یہ بتاؤ کافی کیسی لگی؟ عالمیر نے اس کی شرمندگی کو زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا تھا۔ بہت اچھی بنی تھی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ میں نے بنائی تھی تو کیسے اچھی نہ ہوتی؟ عالمیر نے بھی مسکراتے لہجے میں کہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ عالمیر کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ بس پرسوچ نظروں سے اسے کچن سے باہر نکلتے دیکھتا رہا تھا۔ پھر وہ بہت کچھ سوچ کر وہاں سے اٹھا تھا، لیکن باہر جانے سے پہلے اس نے دونوں مگ دھو کر رکھے تھے۔ وہ ابھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کمرے میں جائے گی تو بی جان ضرور کچھ نہ کچھ پوچھیں گی، اس لیے وہ باہر آ کر دروازے کے باہر بنی 2 سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اس نے سر گھٹنوں پر رکھا تھا۔ اسے اپنا کم پڑھا لکھا ہونا آج پہلی بار برا لگا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی پیچھے ہے سب سے۔ شاید عالمیر کے وقار اور پرسنالٹی کو دیکھتے اسے یہ محسوس ہوا تھا، اور یہ جو نئے نئے احساسات اس کے دل میں بننے لگے تھے وہ ان سے ڈر رہی تھی۔ مشل، سنبھالو خود کو، تم اس کے قابل نہیں ہو۔ اس کے خواب دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرنا، کیونکہ ہر خواب کی طرح تمہارا یہ خواب بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے اس کے گھٹنوں کو بھگونے لگے تھے۔ میں اتنی بد نصیب کیوں ہوں؟ مجھے کبھی وہ نہیں ملا جو میں نے چاہا۔ اس نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے شکوہ کیا تھا۔ اس رات وہ کتنی ہی دیر ان سیڑھیوں پر بیٹھ کر روتی رہی تھی، اپنے اگلے پچھلے رخسار پر، اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی پر، اپنے ٹوٹے ہر خواب پر۔ اس رات شدت سے رونا آ رہا تھا، کیونکہ آج ایک بار پھر اس کا دل خواب دیکھنے لگا تھا۔ اللہ جی، اس شخص کا خیال میرے دل میں نہ ڈالنا، مجھے اب خوابوں کے ٹوٹنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ روتے ہوئے مسلسل ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اس بات سے انجان کے شخص کا خیال تو اس کے دل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس بار اس کے سارے خوابوں کی تعمیر ملنے والی تھی۔ کافی دیر بعد اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں آئی تھی تو بی جان کو سوتے دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، اور جس بیڈ پر دوسری طرف لیٹ گئی تھی، اس دن بھر کی اتنی تھکاوٹ تھی کہ وہ لیتے ہی سو گئی تھی۔ اسے واپس آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں مشل کی کوشش ہوتی تھی وہ اس کے سامنے نہ آئے، لیکن پھر بھی آمنا سامنا ہو جاتا تھا، اور اکثر اکیلے میں وہ اس سے نرمی سے اس کا حال احوال پوچھتا تھا، ورنہ وہ اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتا تھا۔ باقی لڑکیوں کو بھی اس نے ابھی تک مخاطب نہیں کیا تھا۔ اب تک وہ اپنے سارے کام ختم کر کے وہ اس کمرے میں آئی تھی جو ان سب لڑکیوں کی اماج گاہ تھا۔ وہ اکثر وہیں بیٹھ کر باتیں کرتی، مووی دیکھتی اور پڑھتی تھی۔ مشل بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن اپنا پرسنل کمرہ سب کا الگ الگ تھا، اور مشل بھی جان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہتی تھی۔ یار کتنا مغرور ہے وہ! یہ بات اریبہ نے کہی تھی تو مشل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے تو وہ کہیں سے مغرور نہیں لگتا تھا۔ ہاں یار، کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا۔ میں تو تھک گئی ہوں اس کے پیچھے گھومتے گھومتے۔ نادیہ نے بھی دہائی دی تھی۔ دفع کرو یار، تم لوگ اس سے کیا پتہ، اس سے زیادہ ہینڈسم بندہ ہماری زندگی میں ہو۔ سمیہ نے اپنے نیل فائل کرتے کہا تھا۔ ہاں یار، میں تو اب اس مسٹر گھمنڈی سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ زارا جو کبھی متوجہ ہوا تھا، اریبہ کہتے ہوئے وہیں صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ مشل کو ان کی باتیں سنتے حیرت ہوئی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو بہت نرم دل اور دوسروں کا خیال رکھنے والا انسان تھا۔ وہ بس خاموشی سے انہیں سنتی رہی تھی۔ سب بڑے لانچ میں بیٹھے تھے، جن میں عالمیر شاہ بھی شامل تھا۔ عالمیر شاہ کی بات سنتے سب خاموش ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم عالمیر؟ سب سے پہلے تایا جان نے سوال کیا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تایا جان،
اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا تھا۔ تو بیٹا، گھر میں اور لڑکیاں بھی تو ہیں، ان میں سے کسی کا نام لیتے تو ہم کل ہی تمہاری شادی کروا دیتے۔ لیکن مشل، اس کے بابا نے کہتے بات بیچ میں چھوڑی تھی۔ آخر کیا برائی ہے مشل میں؟ اسے ان سب کا ریئیکشن بہت برا لگا تھا۔ بیٹا، وہ تمہارے قابل نہیں ہے، تمہیں اتنا اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ تم ایک عام سی لڑکی سے شادی کر لو۔ اس کے بابا نے ماتھے پر بل ڈالتے کہا تھا، بابا، آپ نے مجھے پڑھایا اور اسی پڑھائی سے ہی مجھے شعور ملا ہے کہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ اور رہی بات مشل کی کم پڑھا لکھا ہونے کی، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، میں اسے آگے پڑھا لوں گا، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اس کا فیصلہ سب کو برا لگا تھا سوائے بی جان اور المیر کی ماں کے۔ وہ دو عورتیں تھیں جو پرسکون بیٹھی تھیں۔ لیکن المیر، پلیز بابا، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن مجھے مشل سے ہی شادی کرنی ہے، وہ ان کی بات کاٹتے بولا تھا۔ سب بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ پھر بات کریں گے اس پر، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئے تھے۔ بابا، میں مشل سے ہی شادی کروں گا، آج بھی اور کل بھی، میرا فیصلہ یہی رہے گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تھا۔ تو وہ ایک نظر المیر شاہ کو دیکھتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر باری باری سب اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اب صرف بی جان اور اس کی ماں موجود تھی۔ آپ دونوں کو بھی کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، اس نے ان دونوں کو دیکھتے پوچھا تھا۔ اس کی ماما مسکرائی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے فیصلے پہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا بیٹا اتنا عرصہ باہر رہا، لیکن پھر بھی اس کے دل میں موجود احساس اور نرمی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے المیر شاہ کے قریب آتے اس کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اور بی جان، آپ کو؟ اس نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ میری تو سمجھو خواہش پوری ہو گئی۔ میں سوچتی تھی نہ جانے میرے بعد میری بچی کا کیا ہوگا، لیکن اب جو بات تو نے کی ہے، میں پرسکون ہو کر مر سکوں گی، لیکن تجھ سے بڑھ کر میری بچی کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ بی جان، اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے، وہ ان کو اپنے حصار میں لیتے بولا تھا۔ وہاں موجود وہ تینوں نفوس اس فیصلے پر خوش تھے، اور تمہارے بابا کو میں منا لوں گی۔ اس کے بعد ماما نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا، آپ نہ بھی مناتی تو میں نے خود منا لینا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ عزیز انہیں کوئی نہیں ہے، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ یہ خبر حویلی کی سب لڑکیوں کو مل چکی تھی، اور اب کر پاگل ہو رہی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم سب کو چھوڑ کر اس نے مشل کو چن لیا۔ اریبہ کا غصے سے برا حال تھا۔ مشل بھی بڑی گھنی میسنی ہے، ضرور اس نے ہی اپنی ادائیں دکھائی ہوں گی۔ سمیہ نے بھی کہا تھا، نہیں یار، مشل ایسی نہیں ہے۔ نادیہ نے مشل کا ساتھ دیا تھا۔ تمہیں کیا پتہ ایسی جاہل لڑکیوں کا جو ہوتی ہیں نا، بڑے ڈرامے باز ہوتی ہیں۔ اریبہ اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیا، تم بس کرو، بیٹھ جاؤ۔ نادیہ نے فوراً سے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ مجھے لگتا ہے المیر نے مشل کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ اسے تو شاید پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں زیرو پڑھ ہے، نہ ہی پڑھی لکھی ہے، نہ اس میں کانفیڈنس ہے، اور نہ اسے لوگوں سے بات کرنی آتی ہے۔ نیہا جو اب سے خاموش تھی، کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ سمیہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ اب نہ ہم ایسے کرتے ہیں، المیر شاہ کو دکھاتے ہیں وہ کتنی بڑی جاہل ہے۔ اریبہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، پھر وہ خود ہی منع کر دے گا۔ ان سب نے مل کر منصوبہ بنایا تھا، اور اب بس اس منصوبے پر عمل کرنا باقی تھا، اور اس سب سے بے نیاز وہ اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ وہ ابھی تک یہ نہیں جانتی تھی کہ المیر شاہ نے اس سے شادی کی بات کی ہے سب سے۔ رات کو وہ کچن سمیٹ رہی تھی جب وہ چاروں اندر آئی تھی۔ مشل، کیا کر رہی ہو؟ اریبہ نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، آپ سب کو کچھ چاہیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں یار، المیر نے کافی کا کہا تھا تو وہ بنانے آئی تھی میں تو۔ اریبہ اسے کہتے کافی بنانے لگی۔ وہ خود کیوں نہیں آیا آج؟ مشل کا دل مچلا تھا، لیکن پھر وہ سر چھٹک کر اپنا کام کرنے لگی تھی۔ اریبہ نے کافی بنا کر مگ ٹرے میں رکھا تھا۔ مشل، کیا تم یہ دے آؤ گی المیر کو؟ اریبہ نے مگ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں یار تم، ویسے بھی اب تو تم اسے امپریس کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دو گی۔ سمیہ نے ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھمائی تھی۔ اس نے چونک کر سمیہ کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سمیہ کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور ہاں تھوڑی انگلش بولنا تاکہ اسے پتہ چلے ہماری مشل کیا کسی سے کم ہے۔ اریبہ نے مشل کی ٹیل پونی میں بندھے بالوں کو سنوارنا تھا۔ میں کیا بولوں گی، مجھے تو انگلش نہیں آتی، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ ہم سکھائیں گے نا،
अरीबा ने हंसी दुबाते कहा था। एक लम्हे के लिए मिशेल ने सोचा अगर वो एक आध लफ्ज़ इंग्लिश का बोल देगी तो इस दिन वाली शर्मिंदगी भी कुछ कम हो जाएगी। इसने सोचते हुए सर इस बात में हिलाया था। देखो, तुमने इन्हें जाकर कहना है, विल यू मैरी मी? अरीबा ने इसे समझाया था और फिर वो सिरे लब वो अल्फाज दोहराते इसके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इसके जाते ही वो तीनों कहका लगाकर हंस दिए थे। फिर वो तीनों आकर लॉन्च में बैठ गए थे। देख लेना, इस मगरूर इंसान को एक लम्हे में इसकी औकात पता लग जाएगी, अरीबा ने हंसते हुए कहा था। बाकी सब ने भी इसका साथ दिया था। इसके कमरे के बाहर खड़े हो मिशेल ने वो अल्फाज दोहराए थे। फिर इसने दरवाज़ा नॉक किया था। कमिंग। अंदर से इसकी रौबदार आवाज़ सुनाई दी थी। वो हल्के से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई थी, लेकिन इसे देखते मिशेल के हाथ में ट्रे लड़सी थी और ड्रेसिंग के सामने टॉवल लपेटे खड़ा था। शायद वो अभी अभी शॉवर लेकर आया था। वो गड़बड़ाई थी। मिशेल ने कॉफ़ी साइड टेबल पर रखी थी। वो मिशेल की गड़गड़ाहट देख सकता था, लेकिन इसे वहीं देखकर वो इसकी तरफ पलटा था। क्या हुआ? इसने मिशेल के करीब आते पूछा था। विल यू मैरी मी? मिशेल ने तेज़ी से कहा था। अलमीर को हैरत हुई थी। क्या कहा? इसने दोबारा पूछा था। विल यू मैरी मी? इसने दोबारा कहा तो अलमीर कहका लगाकर हंस दिया। यस, यू आर द ओनली वन आई वुड एवर वांट टू मैरी। वो मुस्कुराती नज़रों से इसे देखते हुए था। मिशेल जो इसे देखने से ग्रेस कर रही थी, अब सोच में पड़ गई थी कि आगे क्या कहा, क्योंकि इसने अपने कहे अल्फाज का मतलब पता था और ना ही अलमीर के कहे अल्फाज का। कब करनी है फिर? इसे चुप देखकर अलमीर ने शरारत से पूछा था। क्या? मिशेल ने नज़रें उठाकर इसे देखा था, लेकिन अगले ही लम्हे इसने नज़रें दोबारा झुका ली थी। शादी? और क्या? वो मसनूई संजीदगी से कहते बेड पर बैठ गया था। मिशेल ने चौंक कर इसे देखा था। वो क्या कह रहा था कि मिशेल की सोच से बाहर था। इसकी शादी? इसने हिचकिचाते हुए पूछा था। अभी प्रपोज किया ना तुमने मुझे, तो वहीं पूछ रहा हूँ, कब तक करनी है शादी? मैं तो दिल से तैयार हूँ। वह इस तरह बात कर रहा था जैसे वाकई मिशेल ने उसे प्रपोज किया हो। मैंने कब कहा? वो अब रूहान सी हुई थी। विल यू मैरी मी? मतलब आप मुझसे शादी करेंगे? इसने मिशेल को इसकी बात का मतलब बताया था, तो वो जो पहले ही आकर वर्ड फेल कर रही थी, दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी थी। अरे अरे, क्या हुआ है? अलमीर इसके रोने पर घबराकर खड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता था इसका मतलब, वो रोते हुए बोली थी। अलमीर के लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। पागल लड़की, इधर बैठो। इसने मिशेल का हाथ थाम कर इसे बेड पर बिठाया था और ख़ुद भी इसके साथ बैठा था, लेकिन वो फ़ौरन इसे कुछ फासले पर हुई थी। अलमीर ने इसे घूरा था। एक मिनट रुको, मैं आता हूँ। वो इसे कहते उठकर ड्रेसिंग रूम में गया था और कुछ देर बाद वो ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस था। मिशेल अब रो तो नहीं रही थी, लेकिन वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। वो अब आकर दोबारा इसके पास बैठा था। मेरी बात सुनो मिशेल। इसने मिशेल का हाथ थामकर इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। इसके हाथ की गर्मजोशी से मिशेल के पूरे वजूद में सनसनाहट हुई थी। फिर इसने अपना रुख पड़ता चेहरा उठाकर अलमीर की तरफ देखा था। मुझे पता है ये सब तुमने खुद नहीं किया, इसलिए पहले तो शर्मिंदा होना छोड़ो, और दूसरी बात मिशेल, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसने अब संजीदगी से बात का आगाज़ किया था। मिशेल ने उलझी नज़रों से इसे देखा था। तुम्हें पता है मिशेल, तुम बहुत प्यारी हो, बहुत मासूम हो। तुम इस दुनिया के रंगों को नहीं जानती। मुझे नहीं लगता तुमने कभी ज़िंदगी को जी कर देखा है। तुम्हें जो जिधर मोड़ देता है तुम मुड़ जाती हो, जो कोई जो भी कहता है तुम मान लेती हो। मैं तुम्हें जीना सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अपने लिए कैसे जीते हैं। मैं तुम्हें पुरएतमाद बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे हर ख्वाब को पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो लोग हैं ना, इन्हें तुम पूरे एतमाद से जवाब दो। मैं तुम्हें तुम्हारे लिए जीना सिखाना चाहता हूँ। हाँ, बदले में बस मुझे थोड़ी तवज्जो और पुरस्कून घर दे देना। वो इसके दोनों हाथ हाँ में बोल रहा था और वो बिना पलके झुकाए बस इसे देखे जा रही थी। क्या कोई इसके लिए भी सोच सकता था? और सबसे बड़ी बात, शादी। वो हैरत में थी। बोलो, करोगी मुझसे शादी? अलमीर ने इसका हाथ हिलाते पूछा था। मिशेल की आंखें नम हुई थी। मिशेल, अब रोना नहीं यार। मैं यहाँ इतनी अहम बात कर रहा हूँ और तुम्हें रोने की पड़ी है। वो इसके सर पर हल्का सा हाथ मारते बोला था, तो वो रोते हुए मुस्कुरा दी थी। आप सच में मेरे साथ शादी करेंगे? वो अभी भी बेयकीन थी। हाँ, सब। अलमीर ने इसकी नाक को छुआ था। वो फ़ौरन से नज़रें झुकाते पीछे हुई थी। काफ़ी
ठंडी हो गई है आपकी, वो इससे हाथ छुड़वाकर बोली। काफ़ी उठाने के लिए पलटी थी। आलमीर ने पोनी में कैद इसके बाल देखे थे और अगले ही लम्हे अपने दिल की सुनते इसने हाथ बढ़ाकर मिशेल के बाल खोल दिए थे। मिशेल के ट्रे पकड़ते हाथ साकित हुए थे। कुछ लम्हे ऐसे ही सिरक गए थे। आलमीर ने इसके बालों में हाथ फेरा था। तुम्हारे साथ शादी की एक वजह यह भी है, मैं इन हसीन जुल्फ़ों में चेहरा छुपाकर सोना चाहता हूँ। शाहमीर ने इसके करीब होते इसके कान में सरगोशी की थी। मिशेल फ़ौरन से खड़ी हुई थी। आप कॉफ़ी पी लें। जब कुछ समझ ना आया तो मिशेल ने कॉफ़ी इसके सामने रखी थी। आलमीर कहका लगाते हंसा दिया था। मिशेल मज़ीद कन्फ्यूज़ हुई थी। अच्छा ये बताओ, कॉफ़ी बनाई किसने है? इसने मग उठाते पूछा था। अरीबा आपी ने, इसने नजरें झुकाते बताया था। शुक्र है मैंने पी नहीं, पीछे करो इसे। इसने मग ट्रे में रखते ट्रे पीछे खसकाई थी। क्यों? मिशेल ने चौंक कर देखा था। यार पूरी ड्रामा है वो लड़की, एक आंख नहीं भाती मुझे, वैसे भी हर वक्त आगे पीछे घूमती रहती है, वो चिढ़कर बोला था। मिशेल को हैरत हुई थी। वो अरीबा के बारे में क्या कह रहा था? और वो कहने का भी तुम्हारी अरीबा आपी ने भी कहा होगा। जी, आलमीर ने दांत पीसते कहा था। मिशेल ने सर झुकाया था। मिशेल, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं, जो बज़ाहिर तो हमारे साथ मुखलिस होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहा करो। आलमीर ने अब संजीदगी से इसे कहा था। मिशेल को अभी तो इसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन बहुत जल्द इसे ये बातें समझ में आने वाली थी। चलो अब जाओ, ऐसा ना हो मेरा ईमान ख़राब हो जाए, वो फिर से शरारती लहजे में बोला था। मिशेल ने तेज़ी से झुककर ट्रे उठाई थी और साथ ही दूसरे हाथ में आलमीर के हाथ में पकड़ा अपना रबर बैंड छीना था और तेज़ी से बाहर निकल गई थी। आलमीर हंसते हुए बेड पर लेट गया था। वो बाहर निकली तो नीचे जाने से पहले इसने अपने बाल बांधे थे। फिर इसने कॉफ़ी को देखा था और इसे साइड पर पड़े गमले में फेंक दिया था। अब इतनी समझ तो इसे आलमीर की बातों से आ गई थी। फिर वो नीचे आई थी जहाँ वो सब इज़े के मुंतज़िर थे। मिशेल, क्या कर रही थी तुम? इतनी देर लगा दी तुमने? अरीबा ने इसे आते देखकर पूछा था। वो मैं। इसका जवाब तो इसने सोचा ही नहीं था। क्या कह रहा है आलमीर ने? अरीबा इसके करीब आई थी और इसकी रोई रोई आंखें देखकर अरीबा को कहीं ना कहीं सुकून मिला था। अच्छा चलो जाओ तुम, अरीबा ने इसके हाथ से ट्रे थामते कहा था। यार तुमने इसे जाने क्यों दिया? पूछती तो इतनी देर क्यों गई? समैया ने पास आते पूछा था। यार इसकी आंखों से लग रहा था वो रोई है, मतलब काफ़ी इंसल्ट की होगी आलमीर ने। अरीबा ने हंसते हुए कहा था। ओह, इन सबको खुशी हुई थी। वो कमरे में आए तो आज बेजान जाग रही थी। आप सोई नहीं अभी? वह इसके करीब आते बोली थी। तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, उन्होंने तस्वीर साइड पर रखते कहा था। वो आकर इनकी गोद में सर रखकर लेट गई थी। क्यों इंतज़ार कर रही थी आप मेरा? इसने इनका हाथ थामकर चूमा था। मुझे तुमसे एक बात करनी थी मिशेल। इनका लहजा संजीदा था। क्या बात? इसने चेहरा मोड़ते हुए कहा था। मिशेल, आलमीर तुमसे शादी करना चाहता है, उन्होंने इसके बालों में हाथ फेरते कहा था। तो वो हैरान हुई थी। क्या इसने सबको बता दिया था? मैं तो बहुत खुश हूँ। आलमीर से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत पुरस्कून हो जाऊँगी। अब बस जल्दी से सब मान जाएं, फिर मैंने सीधा तुम्हारा निकाह ही करवा देना है। मिशेल, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? अपनी बात करते इन्हें इसकी खामोशी को देखते ख्याल आया था। नहीं बेजान, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वो इनकी गोद में सर छुपा गई थी। बेजान इसके शर्माने पर मुस्कुरा गई थी। घर में सब तकरीबन मान चुके थे। अपने बाबा को भी वो बहुत प्यार से मना चुका था। वो इनका अकलौता बेटा था, कैसे ना मानते। और जब वो मान गए तो बाकी सबको भी कोई एतराज़ नहीं रहा था। लेकिन जब ये खबर अरीबा तक पहुंची, वो गुस्से से पागल होने लगी थी। नादिया और नेहा तो इस शादी से भी अब खुश थी, क्योंकि वो कोई धुआंधार मोहब्बत नहीं करती थी आलमीर से। सुमैया को अफसोस ज़रूर हुआ था, लेकिन इसने भी तकदीर का लिखा मान लिया था। लेकिन एक अरीबा थी जिसे ये सब किसी सूरत मंजूर नहीं था। इसे लगता था ये सब इस तरफ इसका हक छीन रहे हैं, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगले जुमे इनका निकाह रख दिया गया था। अब घर में हर कोई निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ था। मिशेल ने तो अब आलमीर के सामने आना ही छोड़ दिया था। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे। अरीबा ने बहुत कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाए। और आज इन दोनों का निकाह था। स्टेज पर वो दुल्हन बनी आलमीर शाह के पहलू में बैठी बिल्कुल गुड़िया लग रही थी। गोल्डन मैक्सी पर रेड पेंट के दुपट्टे का घूंघट किए वो सर झुकाए बैठी थी।
المیر بھی سفید شلوار قمیض پر گولڈن ویسٹ کوٹ پہنے بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ ہر کوئی ان کی جوڑی کو سراہ رہا تھا اور پھر اگلے چند لمحوں میں ان کا نکاح ہو گیا۔ المیر کے ساتھ بیٹھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ رشتہ، یہ احساس، سب کچھ اس کے لیے نیا نیا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد نیہا اسے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے گھونگھٹ اتار کر پھینکا تھا۔ اوف، دلہن بننا کتنا مشکل کام ہے، وہ خود سے بڑبڑائی تھی۔ پھر اٹھ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ اوف، میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں، اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے مسکرا کر کہا تھا۔ اوف نہیں، ماشاءاللہ کہتے ہیں لڑکی۔ اس کی پرشوق آواز پر فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا جہاں دروازے میں وہ کھڑا تھا۔ مشیل کی نظریں خود بخود جھکی تھی۔ پھر وہ اندر داخل ہوتے دروازہ لاک کر کے اس کے قریب آیا تھا۔ مشیل نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھ کر المیر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے حصار میں لیا تھا۔ مشیل کا دل دھڑک رہا تھا۔ نکاح مبارک میری باربی ڈول، المیر نے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ آج واقعی کسی ڈول سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ آپ کو بھی، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ یار، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا تم اس قدر حسین لگو گی تو میں نے رخصتی بھی آج ہی کروا لینی تھی۔ المیر نے اسے خود سے الگ کرتے افسوس سے کہا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ المیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ شاید پہلی بار اس نے مشیل کو اس طرح ہنستے دیکھا تھا۔ تم میری بے بسی کا مذاق بنا رہی ہو، المیر نے آنکھیں اسکیر کر کہا تھا۔ میں کیوں اڑاؤں گی آپ کا مذاق، اس نے ہنسی روکتے شرارت سے کہا تھا۔ اس کا یہ روپ المیر کو اچھا لگا تھا۔ ہمیشہ ایسے ہی رہا کرو، اداس بالکل اچھی نہیں لگتی تم۔ المیر نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے، پھر باری باری دونوں ہاتھوں کو چوما تھا۔ پھر المیر نے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا تھا، نکاح کا تحفہ۔ اس نے وہ باکس کھولا تھا جس میں گود کا پیارا تھا، چین اور ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا۔ مشیل کو وہ بہت پسند آیا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، مشیل نے اسے چھوتے تعریف کی تھی۔ المیر نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ دوسری طرف کیا تھا اور پھر وہ نیکلس اس کی گردن میں پہناتے پیچھے سے ہک بند کرتے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ وہ پوری طرح سے کانپ گئی تھی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیا تھا۔ یہ بہت پیارا ہے، شکریہ، وہ پینڈنٹ کو چھوتے ہوئے بولی۔ یہ تمہارا حق تھا، شکریہ کی ضرورت نہیں، المیر نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے پہلی بار مجھے کسی نے تحفہ دیا ہے اور مجھے بہت پسند آیا، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ المیر نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں چھپایا تھا۔ مشیل نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ دونوں اس نکاح سے بے حد خوش تھے۔ وہ کپڑے استری کر رہی تھی جب المیر وہاں داخل ہوا تھا۔ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، اور تم یہاں ہو، المیر نے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ کپڑے پریس کرتے بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی۔ کیونکہ آج ہم تمہارا ایڈمیشن کروانے جا رہے ہیں۔ المیر اب اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے نہیں کروانا ایڈمیشن، مشیل نے منہ بنایا تھا۔ وہ پچھلے 2 دن سے اسے منا رہا تھا، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، نہیں۔ کیوں نہیں کروانا؟ تمہارا دل نہیں کرتا آگے پڑھنے کو؟ المیر نے ذرا سختی سے پوچھا تھا۔ اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ مجھ جیسی کم پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کر لی؟ اب دل چاہ رہا ہوگا کوئی پڑھی لکھی لڑکی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ المیر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں، مجھے بھی یہ خیال بعد میں آیا، المیر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ المیر، وہ اس کی طرف مڑتے چلائی تھی۔ المیر اس کے چڑھنے پر ہنس دیا تھا۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو، تم جو ہو جیسی ہو مجھے بہت پسند ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اس قابل بنو کہ تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ المیر نے پیار سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے لیتی ہوں ایڈمیشن، لیکن میں گھر میں پڑھوں گی، اس نے انگلی اٹھاتے کہا تھا۔ اوکے ڈن، میں کہیں اکیڈمی رکھوا دوں گا تمہاری۔ اب خوش؟ المیر نے اس کی انگلی کو اپنی انگلی میں الجھایا تھا۔ خوش؟ وہ ہنستی تھی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر گئے تھے جسے اریبہ کی نظروں نے دور تک دیکھا تھا۔ ایڈمیشن کروانے کے بعد وہ دونوں لنچ بھی باہر ہی کر کے آئے تھے۔ آج کل ان دونوں کو زندگی بے حد حسین لگنے لگی تھی اور اس کی سنگت میں دن بہ دن سنورنے لگی تھی۔ اریبہ رات کو کافی بنا کر المیر کے کمرے میں لائی تھی۔ کیسے ہو؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں آئی ہو؟ المیر جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا غصے سے بولا تھا۔ یار، میں بھی تو کزن ہوں تمہاری، اب مشیل سے نکاح ہو گیا ہے تو کیا مطلب ہے، صرف اسی کو ہو گئے ہو؟ وہ آ کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ المیر کو اس کی چپنے والی عادت زہر لگتی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے آخر؟ تمہیں بلایا ہے میں نے جو تم منہ اٹھا کر میرے کمرے میں آ جاتی ہو؟
المیر نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ المیر، مشیل سے تو تم اتنے پیار سے بات کرتے ہو اور میرے ساتھ ایسے، میں بھی تو تمہاری کچھ لگتی ہوں۔ اریبا نے ناراضگی سے کہا تھا۔ خود کو مشیل کے ساتھ کمپیئر نہ کرنا دوبارہ، وہ میری بیوی ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں اور تم صرف کزن ہو۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ محبت کرنے کا کہہ بھی کون رہا ہے؟ تم بس۔ اب اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب المیر لیپ ٹاپ بند کرتے کھڑا ہوا تھا۔ اٹھو تم یہاں سے۔ اس نے اریبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ المیر، یہ تم کس طرح بیہیو کر رہے ہو؟ اریبا کو اپنی اتنی انسلٹ پر واقعی رونا آیا تھا۔ تم نکلو یہاں سے۔ وہ اسے لیے دروازے کی طرف بڑھا تھا، تبھی دروازہ کھول کر مشیل اندر داخل ہوئی تھی۔ المیر اور اریبا کو اتنے قریب دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ اریبا کی پشت دروازے کی طرف تھی، لیکن پھر بھی وہ جان گئی تھی تو آنے والی مشیل ہے، اس لیے مسکراہٹ دباتے اس نے المیر کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا۔ المیر، ہاتھ تو چھوڑ دو میرا، کوئی دیکھ لے گا۔ وہ اس طرح سے بولی تھی جیسے المیر نے بہت پیار سے اس کا ہاتھ تھاما ہو۔ المیر نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ المیر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا تھا۔ یار ناراض تو نہ ہو، کل پھر آ جاؤں گی میں، اب چلتی ہوں۔ وہ تھوڑا قریب ہوتے المیر کے گلے لگی تھی۔ اس کی حرکت پر المیر کو طیش آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے دھکا دیتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گئی تھی اور پھر مسکراتی ہوئی پلٹی تھی، لیکن مشیل کو غصے میں کھڑا دیکھ کر دل ہی دل میں مزہ لیتے اس نے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات سجائے تھے۔ ارے مشیل، تم کب آئی؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ المیر بس مٹھیاں بھیجتے اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ مشیل چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس نے اریبا کے منہ پر مارا تھا۔ کمرہ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ المیر اس کی جرأت پر مسکرا دیا تھا، جبکہ اریبا کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو اریبا آپی، اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آپ ہمارے بیچ غلط فہمیاں پیدا کر دیں گی؟ تو بہت غلط سوچا آپ نے، ہمارا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اگر یہی سب میں گھر والوں کو بتا دوں تو سوچے کیا عزت رہ جائے گی آپ کی؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اریبا سر جھکائے بس دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ اب آپ یہاں سے دفع ہو جائیں اور دوبارہ یہاں نہیں آئیے گا۔ وہ اسے کہتی ہے المیر کے قریب گئی تھی۔ بس کرو میری جان، ایسے لوگوں کے لیے ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور تمہارا رہوں گا۔ المیر نے اس کا کندھا پر بازو پھیلاتے اسے اپنے حصار میں لے کر کہا تھا۔ اریبا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سنو اریبا، دروازہ بند کرتی جانا، المیر نے اسے آواز دی تھی۔ اس نے غصے سے پلٹ کر دروازہ بند کیا تھا اور ایک نظر ان دونوں کی طرف ڈالی تھی جہاں وہ جھک کر اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا اور مشیل نے شرما کر چہرہ جھکا لیا تھا۔ یہ منظر اریبا کے دل پر چھریاں چلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ آج لگی ہے نا میری شیرنی؟ اب اگر کوئی لڑکی مجھے چھیڑے گی تو میں کہہ سکتا ہوں میری شیرنی چھوڑے گی نہیں تمہیں، المیر نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ ہنستی تھی۔ یار یہ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ میں تو حیران رہ گیا۔ المیر نے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے حیرت سے پوچھا تھا اور اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ آپ کی محبت نے بنا دیا ہے مجھے اتنا اسٹرانگ، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے بولی تھی۔ ابھی تو میرے ساتھ نہیں رہتی، سوچو بعد میں کیا ہوگا۔ المیر نے بھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ پھر ایک آدھ ہڈی کو توڑ ہی دیا کرو گی، وہ آنکھیں گھماتے بولی تھی۔ المیر ٹہکا لگاتے ہنس دیا تھا۔ پتہ ہے مجھے آپ کی بات یاد آئی تھی جب آپ نے کہا تھا نا مشیل، کچھ لوگ ہماری زندگی میں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں جو بظاہر تو ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں لیکن اندر ہی اندر ہماری جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہا کرو، اور مجھے اچھے سے پتہ تھا اریبا بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو المیر نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ میں تمہیں بالکل ایسے ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ المیر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر دی۔ اگر آپ کا تختہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جدا نہیں کر سکتی۔ ختم شدہ۔